کلام بھی نیا ہے اور اس کی طرز بھی کوشش کی نہیں. مدینہ مدینہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. حاصل مراد آبادی کا کلام ہے. ہمارے جو نعتی ہمارے دیوان ہیں جی اس کے اندر ایک کلام ماشاء اللہ. اس کے اشعار بڑے پیارے ہیں. حاضری مدینہ کے ایام ہے اور کئی جی خوش نصیب عاشقان رسول کی فلائٹ وہ حاضر ہو چکی ہیں مکہ مدینہ میں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا شاہ مدینہ دل کا میرے، یا شاہ مدینہ دل کا میرے، ارمان یہ پورا ہو جائے. یا شاہ مدینہ دل کا میرے، ارمان یہ پورا ہو جائے. یا شاہ مدینہ دل کا میرے، ارمان یہ پورا ہو جائے. یا شاہ مدینہ دل کا میرے، ارمان یہ پورا ہو جائے. ہنگامے اجل سے پہلے مجھ کو، ہنگامے اجل سے پہلے مجھ کو طیبہ کا نظارہ مل جائے. ہنگامے اجل سے پہلے مجھ کو طیبہ کا نظارہ مل جائے. یا شاہ مدینہ دل کا میرے، طوفان بلا کی موجیں ہیں اور امت عاصی کی کشتی. طوفان بلا کی موجیں ہیں اور امت عاصی کی کشتی. یا شاہ مدینہ اب تو کوئی، یا شاہ مدینہ اب تو کوئی رحمت کا اشارہ ہو جائے. یا شاہ مدینہ اب تو کوئی رحمت کا اشارہ ہو جائے. یا شاہ مدینہ اب تو کوئی رحمت کا اشارہ ہو جائے. یا شاہ مدینہ دل کا میرے، اے ماہ عرب اے ماہ عجم، اے ماہ عرب اے مہر عجم، اے جانے جہاں ایمان جہاں، اے
اس کو دو عالم کی پرواہ، کیا اس کو دو عالم کی پرواہ، جو صرف تمہارا ہو جائے، کیا اس کو دو عالم کی پرواہ، کیا اس کو دو عالم کی پرواہ، جو صرف تمہارا ہو جائے، کیا شاہ مدینہ دل کا میرے، سو بار مدینے گر جاؤں، کب دل کی سیری ہوتی ہے، دنیا دیا سفرا بندہ تھک بھی تے جاندا اے، نالے اک بھی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا پروار بڑا سونا، مدینے جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، سو بار مدینے گر جاؤں، کب دل کو سیری ہوتی ہے، دل نظر مدینہ کر آؤں، دل نظر مدینہ کر آؤں، یا دل ہی مدینہ ہو جائے، دل نظر مدینہ کر آؤں، دل نظر مدینہ کر آؤں، یا دل ہی مدینہ ہو جائے، یا شاہ مدینہ دل کا میرے، ارمان یہ پورا ہو جائے، روشن ہے انہی کے پرتوں سے یہ شمس و قمر یہ سیارے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان گئے، بہار جا فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے گئے، اور زیب جنا تم ہو، روشن ہے انہی کے پرتوں سے یہ شمس و قمر یہ سیارے، روپوش ہوں گر جلوے ان کے، روپوش ہوں گر جلوے ان کے، ہر سمت اندھیرا ہو جائے، روپوش ہو گر جلوے
گے، ہر سمت اندھیرا ہو جائے، یا شاہ مدینہ دل کا میرے، کیوں کرنا مٹا ڈالوں ہستی میں عشق محمد میں حاصل، کیوں کرنا مٹا ڈالوں ہستی میں عشق محمد میں حاصل، کیونکہ جو آپ پہ قربان ہو جائے، جو آپ پہ قربان ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، جو آپ پہ قربان ہو جائے، اللہ کا پیارا ہو جائے، یا شاہ مدینہ دل کا میرے، ارمان یہ پورا ہو جائے، ہنگامے اجل سے پہلے مجھ کو طیبہ کا نظارہ ہو جائے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے، اور مدینہ مدینہ ماشاءاللہ طرز کا انتخاب بھی کیا ہے۔ مجھے یہاں سرائکی کا ایک جو ہے وہ قطعہ یاد آ رہا ہے کہ ایرے باج دیوار نہیں بندی، دنیا کہیں دی یار نہیں بندی، عشق والیاں دے روزے بندن، منکر دی دربار نہیں بندی۔ اور واقعی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جائے، اس کی پھر کیا ہی شان ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج بھی وہ نفوس قدسیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نثار ہوئے، آج بھی وہ مسلمانوں کے دل کا چین ہے اور دل کا سرور ہیں، آنکھوں کا نور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیضان اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ موضوع ہے آج کا مفاد پرستی، اور میں پہلے سوال کرنے کی بجائے آج میسیج کو پہلے شامل کر لیتا ہوں، اور ان کا نام ہے جی محمد ارحم اتاری بھائی ہیں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی یاد رکھیے کہ مفاد پرست لوگوں سے لوگ بھی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں، اور اس لیے کہ کیونکہ وہ بھی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے استاد صاحب؟ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاد پرستی کی پہلے اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے، جی جی، کہ سیلفشنس، کہ اپنے ہی فائدے کا سوچنا، جی تو ایسے لوگ دنیا میں جو بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی کاروباری ڈیل کریں تو، کسی شادی پہ جائیں تو، اور بالخصوص جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں ان میں اب ایک چیز ہے جو سب میں ڈیوائیڈ ہونی ہے، تقسیم ہونی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے مل جائے، باقیوں کو بھلے ملے یا نہ ملے، تو ہر چیز میں اپنا مفاد ڈھونڈنا۔ جی، مجھے پنجابی میں ایک بات یاد آ رہی ہے، مفاد پرست لوگ بھئی آؤ دے تکی لے کے آؤ گے، جاؤ دے تکی دے کے جاؤ دے، اللہ یعنی آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے، اور جب جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے، یعنی یہ بھی مفاد پرستی کے بارے میں آتا ہے۔ وہ چٹ بھی میری اور پت بھی میری، ٹھیک ہے، یعنی الٹی بھی میری سیدھی بھی میری، آپ آئیں تو بھی مجھے کچھ ملے، آپ جائیں تو بھی مجھے ہی کچھ ملے، مجھے کچھ نہ دینا پڑے۔ صحیح، تو یہ ایک مفاد پرستی کا ایک رویہ ہے، جس طرح معاشرے کے اندر ہمارے دیگر رویے ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں یا بدتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح مفاد پرستی یعنی مفاد کو پسند کرنا، مفاد پسندی کہہ لیں، اس کو خود غرضی کہہ لیں، تو
ایسے لوگوں کو جو آپ سوال ہوا نا کہ لوگ بھی ان سے اپنا مفاد نکالنے کے لیے ہی ملتے ہیں، تو ٹٹ فار ٹیٹ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جو پھر جیسا ہوتا ہے اس کو خود سمجھنی پڑ رہی ہوتی کہ اگر میں لوگوں سے اپنا مفاد نکال رہا ہوں تو دیگر لوگ بھی تو مجھ سے اپنا مفاد نکالیں گے. اگر میں اپنے آپ کو چالاک اور سمجھدار سمجھتا ہوں، ذہین سمجھتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی اور بھی تو ہوگا دنیا میں. میں اکیلا ہی تو مفاد پرست نہیں ہوں، اپنے مفاد کو پسند کرنے والا. تو پھر ایسے کو تیسا بھی مل جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑے سے چالاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ تو بھی مفاد پرست، میں بھی مفاد پرست. اب دونوں جب ملیں گے نا پھر بڑا مفاد پرست کون ہوگا؟ تو مجھے وہ کنجوس کی حکایت یاد آ گئی جی کہ ایک شخص کی کنجوسی مشہور تھی. اب دوسرا کنجوس نے کہا کہ یار یہ مجھ سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا، اچھا جی. میں جا کے چیک کرتا ہوں. وہ گیا تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے، رکھ رکھاؤ بھی کوئی چیز ہے. تو اس نے کہا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ آپ کو نا کچھ مہمانی کے لیے میں لے کر آتا ہوں. اب وہ گیا، کافی دیر کے بعد آیا اور خالی ہاتھ. اب اس نے بتایا، یعنی اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کس طرح کر رہا ہے یہ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ پہلے میں گیا تو میں نے گوشت کی دکان دیکھی کہ چلو میں آپ کو گوشت کھلاتا ہوں. پھر میں نے کہا یار گوشت کے سائیڈ افیکٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کھلاؤں گا تو یہ ان کے ہاضمے کا پرابلم ہوگا، بیچاروں کا خرچہ ہو جائے گا. اس لیے میں گوشت خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر پھلوں کی طرف گیا تو پھر میرے ذہن میں ہے کہ یار کہیں بیچارے کو شوگر نہ ہو، اللہ تو میں نے پھل بھی نہیں خریدے. بڑے تو اس طرح وہ جسٹیفائی کرتے کرتے کہتے یار میں 20 دکانیں گھومی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے کچھ لوں، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ نکل آیا. تو میں آ گیا، میں کہ یار میں ان کے سامنے جا کے مسکراتا ہوں تو مسکراہٹ میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو ان کا خون بڑھے گا، یہ خوش ہو جائیں گے. تو میں مسکراہٹ آپ کو پیش کرتا ہوں جس سے آپ کی مہمان نوازی ہوگی. اس نے کہا کہ آج میں مان گیا ہوں کہ تم مجھ سے بھی بڑا کنجوس ہے. اللہ تو اکبر. اب جس کو جو ٹکراتا ہے نا تو وہ بھی آگے سے کچھ دم خم رکھتا ہے. تو مفاد پرست کو مفاد پرست ذرا مشکل سے ٹکراتا ہے، لیکن اگر ٹکرا جائیں تو پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اب جو جیت جائے. تو یہ تو آپ کے وہ سوال کا جواب تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو مزید کلیئر کرنے کے مفاد پسندی ہمارے معاشرے کے اندر یعنی کیا کریں گے، افسوس کے ساتھ ہی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پر کہ اس کی کثرت بہت ہے. جی. اگر یوں کہیں نا کہ مفاد پسندی چلیں تھوڑی بہت ہے، لیکن اس کی ریشو یہ خطرناک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اب کوئی سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی چھاؤں میں بیٹھنے کی آفر بھی کرے نا کہ سائے میں بیٹھ جاؤ، تو اس پر بھی بعض اوقات اس کا مفاد ہو کہ جناب آپ بیٹھے، یہ کرسی میں نے کرائے پہ لائی ہے تو اس کا کرایہ آپ نے دینا ہے. اچھا پھر آپ کسی جگہ سے بائک نکال رہے ہوں گے یا کوئی گاڑی آپ پارک کرنا چاہیں گے تو وہ آئے گا ایک شخص اور بڑے طریقے سے کہے گا کہ جناب یہاں ادھر میں آپ کو لگا دوں، ادھر لگا لیں. اب جس کو نہیں پتا وہ بڑا خوش ہو گیا، یار بڑی خیر خواہی کی ہے اس نے، میری گاڑی لگوائی ہے، پارک کروائی ہے. اب جیسے ہی آپ باہر نکلے وہ آپ اپنی رسید نکالے گا، جناب یہ 50 روپے 100 روپیہ جیسا حسب حال، تو یہ ہمارے یہاں پہ ٹکٹ ہے وہ جو پارکنگ کی. اب وہ جگہ سڑک کے اوپر ہے، کنارے پہ ہے، کوئی باقاعدہ پارکنگ وہاں نہیں ہے. اب آپ نے کھڑی کر دی تو جناب ہم تو یہاں لیتے ہیں. تو اب اگر آپ تھوڑا بہت اس کے ساتھ ٹاکنگ کریں گے نا، بحث کریں گے، تو وہ پھر بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو بعض اوقات یوں بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی فائدہ پہنچانے آیا ہے نا، تو حسن زن کا جام پینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار ابھی کچھ مانگے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ وہ ٹرین کی ریزرویشن کروانی تھی، مطلب وہ کہ وہ کچھ سیٹیں بک کروانی تھی اور زیادہ سی مقدار میں، ذرا 25-30 ہوں گی. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دفتر جائیں اور جو افسر ہے وہ سائن کرے گا تو ہوگا. اب میں جب گیا تو وہ جو چپڑاسی تھا باہر بیٹھا ہوا، اس نے جناب مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، میرے ذہن میں تھا کہ یہ لوگ روکتے ہیں کہ ٹھہرے ہیں صاحب مصروف ہیں یہ ہے وہ ہے. اس نے مجھے جناب بالکل ہی سمجھ نان اسٹاپ اندر داخلہ دے دیا فوراً واہ. کہ آئیں جناب آئیں. میں اندر گیا، اس نے سائن وغیرہ کر دیے. اب جب واپس آیا ہوں نا تو واپس اس نے مجھے گفتگو کی میرے ساتھ، پھر چپڑاسی نے
اور ہو گیا جناب آپ کا کام؟ ہے کہ جی ہو گیا ہے۔ اچھا تو مبارک ہو جناب، آپ کا کام ہو گیا ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ تعاون ہونا چاہیے۔ میں کہا اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، دعا دے دی میں نے۔ وہ جی کچھ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا حق آپ خزانے سے وصول کر رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے آپ کو، کیا ہے کہ میں آ گیا۔ اس طرح بیسیوں جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاں شاید ہم جیسے لوگوں سے جو مذہبی حلیے میں ہوتے ہیں وہ مانگنے میں تھوڑا شاید جھجکتے ہیں، ورنہ عام پبلک ان سے وہ کیا کچھ نہیں اینٹھتے ہوں گے۔ اب وہ تعاون بھی کر رہے تو لگتا ہے یوں ہی ہے کہ یار ابھی کچھ نہ کچھ اپنا مفاد نکالے گا، لیکن بدگمانی بھی ظاہر کا ماننا ہے، لیکن حسن زن کا جام پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا جام نہیں، پھر تھوڑا سا بڑا وہ بالٹی پینی پڑتی ہے پوری حسن زن کی، تب جا کے کام ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ دیکھا بالا ہے۔ تو یہ آپ ہوتا ہے۔ جو پارکنگ کی مثال دے رہے ہیں، یہ تو پھر بھی اب ایک شناسائی لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے۔ جی جی میں آپ کو اس سے بھی ایک تعجب خیز بات بتاتا ہوں۔ بتائیں۔ ایئرپورٹ سے نکلے باہر، سامان جو ہے ٹرالی پر رکھا ہوا ہے، بورڈنگ خود ہی آپ امیگریشن سے وہ سارے جی جی معاملات سے مطلب فارغ ہو کے، بورڈنگ کیا ہوتی ہے، بورڈنگ تو جاتے ہوئے ہوتی ہے، امیگریشن سے معاملات کرتے ہوئے سامان مطلب رکھا اور نکل رہے ہیں باہر۔ تو ایک بندے نے کہا جی آپ یہ مجھے دے دیں، آپ فیملی کے ساتھ آپ ملیں، میں لے کے چلتا ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اچھا وہ جو ہے نا وہ لے کر آئے، اب ملنے جو آئے ہوئے افراد ہیں، السلام علیکم ملے۔ وعلیکم السلام، ادھر بھی میل ملاپ بھی ہو رہا ہے اور ادھر ساتھ میں سامان بھی چلتا ہی جا رہا ہے۔ اب جب پہنچے نا جی باہر، تو وہ جو سامان والا تھا اس نے کہا جی 100 یورو دے دیں۔ 100 یورو، 100 روپے نہیں، 100 یورو دے دیں، یورو۔ کیا بات ہے! یورو تو آج کل تو ویسے ہی یورو کے ریٹ چڑھ گئے ہیں۔ 60 وہ پاؤنڈ کی ہے، یورو واللہ مطلب ہائی فائی کرنسی ہے۔ یہ آپ انداز دیکھیں بھئی، آپ نے اگر کسی سے پیسے لینے ہیں تو پہلے آپ اس کو بتائیں تو صحیح بھائی جان ہمیں پیسے اجارے کا اصول بھی جی ہے۔ بالکل اجارے کا اصول بھی ہے۔ تو یہ بھی نہیں، اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ آپ نے اگر کمائی بھی کرنی ہے تو سامنے والے کا بھی خیال کریں اور اپنی کمائی کا بھی خیال کریں کہ ہم جس طریقے سے کمائی کرنے کا سوچ رہے ہیں کیا یہ طریقہ دین اور اسلام کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے تو مرحبا، لیکن یہ جو بیان ہو رہا ہے کہ خیر خواہانہ انداز میں آگے آنا اور بعد میں پھر بڑی رقموں کا تقاضا کرنا، تو یہ بہرحال محل غور ہے اور شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اس طرح بغیر اجرت کی آپ کام کروا رہے ہیں اور بعد میں جو ہے پھر آپ وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں اتنے، وہ کہہ رہا ہے میں 100 یورو دوں گا۔ اس نے اب دیکھیں باتیں پھر کرنے والے، ایک تو بیچارہ ہوتا ہے شریف آدمی، جو ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سبق سامنے والے کو دے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظاہر ہے اس کے مناظر تو اب مختلف مقامات پہ، مختلف تقریبات وغیرہ پہ دکھائی دیتے ہیں، جہاں ہجوم ہوتا ہے نا اور رش ہو جانا پبلک پلیسز پہ، کوئی اتنی وہ انوکھی بات نہیں ہے۔ اس رش میں بعض لوگ سمجھ لیں کہ رش قسم کا رویہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہاں مفاد یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، حالانکہ جب آپ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں بھی لوگ ہیں، تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ وہاں سے اڑن چھو ہوں اور پھر چھلانگ مار کے ہجوم سے باہر نکلیں اور نکل جائیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دھکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، سائیڈ والے کو دھکا دیں گے، ادھر والے کو دھکا دیں گے، تو وہ اس کو دھکا پڑا، وہ بیچارہ دوسرے پہ پڑا۔ تو اس طرح دھکم پیل میں پھر ایسے لوگ جس نے آغاز کیا تھا اس مفاد پرستی کا، تو پھر یہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح دعوتوں کا اندر دیکھ لیجئے، اس کو ہم کافی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ دعوتوں کا جب کھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مفاد پرستی یا مفاد پسندی کے جو منظر دیکھنے میں آتے ہیں، بندہ ان کو یاد بھی کرے تو اس کو تھوڑا سا طبیعت سی بوجھل ہوتی کہ یار یہ کیا انداز ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی پورا وہ تھال یا جو بھی اس کی ڈش ہے وہ اپنی طرف سرکا لینا، اور اگر وہ اجتماعی زیادہ ہے کچھ تو وہ ایک ہی تھال کے اوپر بالکل اچھا وہاں ہی سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں، اسٹیچو بن جاتے ہیں کہ یہاں سے ہلنا ہی نہیں، پتہ نہیں پاؤں کو میخیں لگا کے انہوں نے جڑ دیا ہوتا ہے، میخیں مطلب وہ جو کیل ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اب وہاں سے ہلنا نہیں، کیوں؟ اپنا حصہ ڈال لیا، اب پرات خالی ہونے کو ہے تو نئی پرات آئے گی نا، وہ تھال آئے گا،
اب اس میں سے اپنا حصہ دوبارہ، حالانکہ پہلا اللہ کے بندے موجود ہے وہ تیرے معدے سے بھی بڑا ہے، اور دوسرا حصہ پھر لے رہا ہے. تو یہ شاید ہرس، ہوس، مفاد پسندی، یہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ پر. تو مفاد پسندی تنہا نہیں آتی، اس کے ساتھ بہت سارے عوارضات بھی آتے ہیں جو اجتماعی زندگی کو بھی تلخ بنا دیتے ہیں بعض دفعہ. ایک استاد تھا. آپ تو سر یہ شادی کی دعوت کا بتا رہے ہیں، یہ تو کھڑے ہیں تو چلو ایک سمجھ بھی آپ آتی ہے، چلو یار لینے کے لیے کھڑا ہے، ڈالے گا اپنی جو ہے وہ برتن میں. یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک تھال میں 2 بوفے سسٹم ہے، جہاں پر ایک تھال میں 2 چمچ رکھے ہوئے ہیں. اچھا، ایک چمچ سامنے والے کے پاس ہے، ایک چمچ دوسرے کے پاس ہے جو اس کے اپوزٹ کھڑا ہے. جنگ عظیم چھڑی ہوئی. اب وہ کیا ہوا، مثال کے طور پر ایک بندے نے بوٹی اٹھائی، دوسرا اس کے چمچ کے اوپر سے اٹھا رہا ہے. آپ بتاؤ یہ حال بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے یار؟ یہ بتا، اسی کو اگر تھوڑا سا مووی اور بنا یہ لے. لوگ، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ لوگ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ بیچارے لوگ ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. ایسا نہیں. اچھے خاصے مہذب اور اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے تعظیم مطلب تہذیب یافتہ قسم کے لوگ بھی آپ دیکھیں، کھانے کے موقع پر جو وہ حال دعائی کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. ایک جگہ ہوتی ہے پھر بندے کا اندر کھل جاتا ہے. شاید کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، رش کے اندر بندہ کھولے گا کہ یار یہ اس کی کیپیسٹی کتنی، کس کیلیبر کا آدمی ہے یہ. شاید وہ جو کھانے والا معاملہ نا، وہ بھی آپ کہہ رہے ہو. اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو وہ تھا جو مہذب یافتہ، جو واقعی تہذیب یافتہ ہو، وہ تو اسی جنگ میں حصہ بھی نہیں لے گا. وہ تیسرا چمچ لے کر اوپر سے نہیں اس پہ اچکے گا، بلکہ وہ بیچارہ سائڈ پہ بیٹھ جائے گا دیکھ کے حال کے، یار میں ان میں کود نہیں سکتا. جو ویسے جو بیٹھا ہوتا ہے نا جی، اس کو ٹیبل پہ یہی میں کہنے لگا تھا کہ وہ بیٹھا ہوگا، اس پر کسی کو ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور پلیٹ اس کی خالی ہے، چلو یار اس کو لا کے دے دے. بعض اوقات میزبان جو طبقہ ہوتا ہے ان میں سے کسی کو ترس اگر آ جائے نا، تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں چل کے آ جاتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. وہ آرام سے کھا رہے. اب وہ جو جنگ عظیم میں مبتلا تھے، وہ یہاں آتے ہوئے کس ناک سے آئیں گے؟ وہ جاؤ وہاں پر کھاؤ آپ. تو یہ چیزیں تھوڑا سا اپنا تعارف ہوتا ہے بہت ساری جگہ. ایک اور بات بھی استاد صاحب، اب لگے ہاتھوں یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو اس کو کنکلوڈ ہم کر ہی لیں. ناراض نہ ہو جائے یار ایسے لوگ. جی نہیں، ناراض ہونے پر ہم کون سا کسی کو استاد صاحب کو سمجھانے کی بات ہی کر رہے ہیں. کوئی وہ اسپیسیفائی بھی نہیں کر رہے، کوئی معین مشخص بھی نہیں ہے فرد، کوئی مطلب خاص بندہ بھی نہیں کہ فلان کو بولنا ہے. ایک جنرل طور پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہوتا ہے جس کا آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کردار یہ جو کھانا کھلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا یاز بھائی، ان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب بھوفے سے ڈھکن اٹھاتے ہیں نا، تو ڈھکن اٹھا کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے کوئی مطلب ہوتا ہے، آواز آتی ہے، اور وہ جیسے نہیں جنگ کا نکارہ جیسے بجتا ہوگا پرانے زمانے میں، ویسے وہ کیسا بجتا ہوگا اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ اٹھا کے نیچے رکھیں گے، ایک وہ شور سا مچے گا اور لوگ مطلب ایک بندہ آواز دے گا. پنجاب میں روٹی کھول گئی ہے، روٹی کھول گئی ہے. اب یہ سارے حملہ آور ہو رہے ہیں. اچھا، یا روٹی کھول گئی اس نے نہیں بھی کہا، روٹی نہیں کھولتی، وہ بندے کھل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا، دوسری بات سر، اب ایک تو یہ بول دیا، اب دوسری بعض جگہوں پر یہ تو نہیں بولتے بھی کھانا کھل گیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ کھانے میں اور لوگوں میں ایک آڑ ہوتی ہے، وہ جب آڑ ہٹاتے ہیں نا، تو وہ آڑ ہٹتے ہوئے بھی ایک شور مچا رہی ہے. ڈیم کا پانی جیسے آتا ہے نا، اس سپیڈ سے لوگ آتے ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ بھی بوفے جو برتن اٹھاتے ہیں، یہ تو عام ماحول میں ہوتا ہے، اور یہ اس طرح جو رکاوٹیں ہٹاتے ہیں، یہ بھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے. ایاز بھائی کیا فرمائیں گے اس پر؟ اس پہ میں یہ بات کہہ رہا تھا، استاد صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو بیٹھا رہتا ہے اور اس تک کھانا پہنچ کر آ جاتا ہے. ایک چوتھا طبقہ اور بھی ہے جو آپس میں جنگ عظیم کر رہے ہیں نا، تو چوتھا طبقہ نا وہ ہاتھ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ چمچ سے لڑ لو، میں ہاتھ سے ہی اٹھا لیتا ہوں. تو ہاتھ سے بھی بس اوقات اٹھا لیتا ہے. ایسے بھی مناظر سلمان بھائی دیکھے ہیں. یہ 5واں طبقہ ہم شمار کر لیں کہ جو ویٹر وہاں سے کھانا لے کے آ رہا ہے اس کو رستے میں ہی دبوچ لیتے. اس کی جو ٹرے ہے، یہ آنکھوں دیکھے مناظر ہیں. یہ ایسا نہیں کہ مطلب میں کوئی فرضی بات کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھے مناظر ہیں. یہ وہ 5واں طبقہ ہے کہ جو وہاں سے ٹرے لے کے آ رہا ہے اس کو وہیں سے ٹرے جو ہے وہ خالی کر دی. پنجابی میں کہتے ہیں بارو بار لاہور ہیں جی. اللہ یہ وہ والی مثال ہے. تو یقیناً بہت پیاری بات استاد نے فرمائی کہ اس سے اپنا تعارف ہو جاتا ہے. تو یہ یقیناً ساری. اچھا، اس میں ایک بڑا عنصر جو ہے نا سلمان بھائی جی، وہ لالچ کا ہے. کہ جو لالچ ہوتی ہے نا، مفاد پرستی کے پیچھے ایک عنصر، جیسے استاد نے کہا یہ اکیلی نہیں آتی،
بہت ساری چیزوں کو، برائیوں کو ساتھ لے کر آتی ہے. ایک بڑا عنصر اس کے پیچھے جو ہے وہ لالچ کا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو مہذب لوگوں کی ہم نے بات کی، کھانا بسوں کا بہت ہوتا ہے. وہ شروع کے 15-20 منٹ جو ایک سمجھیے کہ جو بھونچال سا آ جاتا ہے، وہ جب جیسی رش چھڑتا ہے تو معمول کے مطابق کھانا بہت پڑا ہوتا ہے. ایسے معذل اٹھ کر طریقے سے کھانا لے لیتے ہیں آرام سے، بلکہ شاید ان سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہوں گے. وہ جلد بازی میں، جلدی میں لینے کے چکر میں وہ بسوں اوقات اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہوں گے. لیکن یوں اطمینان کے ساتھ کھانا اٹھا لینا، لے لینا، طریقے سے کھا لینا، یہ انسان کے لیے ایک اچھی اس کا تعارف بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہے. اب یہاں پر یوں دیکھیں جائے کہ اب فوراً بھاگنا کرنا. اچھا، بعض لوگ تو ٹیبل ہی اس جگہ پر آ کر بیٹھیں گے جو بوفے کے سامنے ہے، تاکہ مشقت کا سامنا، ادھر ڈھکن کھلے اور ادھر اس کے بالکل قریب پہنچ جائے. تو یہ یقیناً ساری چیزیں جو ہیں یہ لالچ کا اس کے اندر عنصر پایا جاتا ہے. تو اگر اس کو تھوڑا غور کر دے بندہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور ایسے نہ کریں. سیدھی سی بات ہے، کھانا کھاتے ہیں گھر پہ بھی کھاتے ہیں. کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. اور یہ بھی تو سوچیں کہ ظاہر ہے جو دوسرے مہمان آئے ہیں وہ بھی کھانے کے لیے آئے ہیں. بسوں کا سلمان بھائی اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ صاحب خانہ جو ہوتے ہیں، میزبان، ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، ذلت کا باعث بن جاتا ہے، کھانا کم پڑ جاتا ہے. اور غور جب کرتے ہیں تو ٹیبلز کے اوپر کھانا بسوں کا پلیٹوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یقین توبہ بندہ کرے، یعنی بندہ دیکھے اور بولے اللہ کی پناہ. کی پناہ جس طرح سے وہ پلیٹوں کے اندر بچایا ہوا ہوتا ہے. بچایا ہوتا ہے. تو وہی اگر آپ تھوڑا لمیٹڈ لیتے، کھانا ضائع ہو جاتا ہے. اب بوٹی لی، اب وہ صحیح طرح صاف تو کی کوئی نہیں، چاول نیچے گرایا، آدھا نان. یہ مناظر کئی دفعہ مدنی چینل پہ دکھائے ہیں کہ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ بچا ہوا جو آدھا نان ہے صحیح تھا، صاف تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈال دیا اس میں دھونے والے برتنوں میں، بچے ہوئے چاول بھی ڈال دیے، ٹرے کے بچے ہوئے چاول بھی. پھر وہ ہڈیاں تو صاف کی نہیں، تو بچہ 6 بوٹیاں نکالی تھی، 3 کھا لی اور 3 صحیح تھیں، لیکن وہ بھی تو کھانا ضائع بھی بہت ہوتا ہے. اور پھر اس پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو مقدر کا ہے وہ تو ہم نے کھائے بغیر رہنا نہیں، جو مقدر کا پیٹ میں اترے گا ضرور، یہ ذہن میں رکھیں. تو اب وہی کہ انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرے، تھوڑا سا اپنی ہرس کو، ہوس کو، مفاد پسندی کو کنٹرول کرے تو ایک اچھا لگے گا لوگوں کو. ورنہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کھانا کم پڑ جانا، تو یہ جب کھانا کم پڑتا ہے تو جو میزبانوں کی حالت ہوتی ہے، خاص کر لڑکی والے جب ہوں، ایسی دعوت ہو کوئی، اس وقت ڈر اس بات کا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کھانا کم ملا، زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا، پنجابی میں وہ کیا کہتے ہیں، روٹی تھوڑ گئی ہے، ہاں جی، تو کھانا کم پڑ گیا ہے. تو یہ تانے ان کو اسی وقت تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اب بنے گا کیا. تو یہ تھوڑا سا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. جی یہ مل جل کر ہوگا. جی، ہم بھی احتیاط کریں، کھلانے والے بھی احتیاط کریں، برتن کو صاف کرنے والے بھی احتیاط کریں، تب جا کے یہ کچھ منظر اچھے ملیں گے. اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہیں، لیکن اکثریت ادھر چلی گئی. اثار، کاش ہم اثار اپنانے والے بن جائیں. اثار کون، دیکھیں آپ نے یاد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات دیکھیں. ایک جو ہے وہ عورت جو ہے اس کو چھوارا دیا جاتا ہے، وہ اس کے 2 پیس کرتی ہے، ایک اپنے ایک بچے کو دیتی ہے، ایک دوسرے بچے کو دیتی ہے. سید عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں یہ بات بتاتی ہیں، آقا جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کھجور کا آدھی کھجور جو ہے وہ اثار ہو رہی ہے نا، آدھی ایک کو آدھی دوسرے کو دے دی، خود نہیں کھایا دوسرے کو دے دیا، اثار کر دیا. یہ مضامین ہماری یہ تعلیمات دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا، اور ہم جو ہے وہ اس کی وائلیشن کرتے چلے جائیں. اس میں ایک بات سلمان بھائی، ہم اور بھی مدنی چینل کے توسط سے اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بات، اگر کھانا آپ کی پلیٹ میں بچ گیا ہے، وہ صاف ہے، جیسے عموماً طور پہ خشک آئٹم ہوتے ہیں، چکن وغیرہ کے پیسز ہوتے ہیں یا دیگر چیز ہوتی ہیں، تو آپ بلا جھجک بلا شرمائے واپس اس کو ڈال دیجئے. کہ آپ اگر اس کو ٹیبل پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ٹیبل پہ چھوڑ دینا آپ کا یہ اس کو ضیاء کی طرف لے جائے گا. جی واپس ڈالے گا تو لوگ بولیں گے بھئی یہ تو جھوٹا کر دیا سارا. دیکھیں نا جی، وہ ہے نا، وہ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، پر آگے چلتے ہیں کہ آپ لیں ہی اتنا جتنا آپ نے کھانا ہے، وہ آگے وہ نوبت ہی نہ آئے. مطلب اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں، وہ دیکھے گا وہ لے لینا. اگر آپ نے 2 بوٹیاں کھا لی ہیں، تیسری کی حاجت ہے، تیسری بعد میں لے لینا، بعد میں لے لیں. پہلے سے ہی احتیاطی 6 بوٹیاں ڈال لینا، تو اس میں 3 کھا کے 3 چھوڑ دینا، یہ محل نظر ہے. لیکن اس میں صرف یہ بھی ہے کہ چلے اگر اس نے ابھی اگر وہ کر لیا ہے تو اس میں بلا جھجک بلا شرمائے اگر واپس ڈال دیں تو یہ کھانا بچنے کا اس کے اندر زیادہ امکان موجود ہوتا ہے، بامقابلہ اس کے کہ آپ ٹیبل پر چھوڑ دیتے ہیں. ٹیبل پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ضیاء کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا.
اس میں یہ ہے کہ 12 مرتبہ ایسا جو ہے وہ کہنا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتا ہے اگر ان سے اب لیا اپنے حساب سے تھا کہ یار کھا لوں گا 3 بوٹی کھا لیکن نہیں کھا پایا 2 بوٹی کھا لی 1 بوٹی بچ گئی تو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ واپس آ کے وہ ڈال دیتے ہیں کھانا اس کا بلا شرمائے. تو بھائی جب لیتے وقت نہیں شرمائے تھے تو واپس ڈالتے وقت شرمانا کس کا؟ نہیں اس میں دیکھیں یاد بھائی لوگ بدگمان بھی ہوں گے اور بھی بعض لوگوں کا ذہن نہیں بھی ہوتا. اچھا پھر اس میں ایک اور پرابلم بھی ہو سکتا ہے وہ کھانا جس کو ہاتھ لگ جائے آپ جب وہ دوبارہ برتن میں واپس ڈال رہے ہیں نا صحیح کھانے میں تو وہ بعض اوقات اس کو ناراض بھی کر دیتا ہے. ہم اسی پوائنٹ پر آئیں کہ مہربانی کریں بھائی جان جو کرنے والا کام ہے وہ کریں. آپ جتنا کھانا ہے آپ اتنا لیں اور یہ کھانا جو دعوتوں میں ہوتا ہے یہ کھانے کے لیے ہی رکھا ہوتا ہے کوئی مطلب انہوں نے پارسل کر کے گھر نہیں لے جانا ہوتا. ہم تھوڑا اور پھر ہے وہ تہذیب کا مظاہرہ کریں ایک بات. اور دوسری بات جو ابھی ہمارے جامی بھائی ڈائریکٹر ہیں ہمارے سلسلے کے ماشاءاللہ یہ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دعوتوں کے اندر آج کل تو ایک پارٹی مطلب ٹیمیں بن جاتی ہیں کہ بھئی تم سوکھا پکڑو تم باربیکیو پکڑو تم یہ پکڑو تم پانی کی بوتلیں پکڑو تم کولڈ ڈرنک جو ہے وہ لے آنا اور یوں مطلب ایک نظام بناتے ہیں. مختصر بات اس کو موضوع کو کنکلوڈ کروں تو وہ یہ ہے کہ تہذیب کا شائستگی کا مظاہرہ کریں. اور کل رات کو نگران شورا کے ساتھ ایک مدنی مشورہ تھا اس میں ایک بات ہوئی نگران شورا نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ جو مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے. نگران شورا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کر رہا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیسے کر لوں. یعنی ایک مسئلے پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس پہ ماشاءاللہ ایسا مدنی پھول دیا. تو ہم یہ غور کر لیں کہ اگر میرے گھر پر کوئی دعوت ہو یا میں نے کوئی دعوت رکھی ہو اور وہاں کوئی یہ معاملہ کر رہا ہو جو میں کر رہا ہوں تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا, بڑی خوشی ہوگی, واہ بھائی واہ کتنی پلیٹیں بھر رہا ہے کھانا کتنا جو ہے وہ یہ ضائع کرے گا, او ہو بڑی بڑی بات ہے. اگر تو خوشی ہو رہی ہے خوشی تو ہو ہی نہیں سکتی, عقل مند ذی شعور کو تو نہیں ہو سکتی, جو حواس باختہ ہو اس کی بات بہرحال وہ الگ ہے لیکن وہ پھر برفول قلم بھی ہو جائے گا. تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں اور تہذیب کا شائستگی کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو یہ جو اس معنی کے اندر جو ایک مفاد پرستی جو ہے وہ ملتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. خالد بھائی حضور کی تعلیمات دیکھیں جس میں اثار کا سبق ہے, جس میں جود کا سبق ہے, جس میں کرم کا سبق ہے, جس میں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی جو ہے وہ کرنے کا سبق ہے, اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو مقدم کرنے کا درس ہے. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تو وہ ہیں جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہیں, جی جو تہذیب اخلاق اور تمدن سکھاتی ہیں. ہم جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی وہ مجھے بڑی پیاری لگی اور اب تک میں اسی میں ہوں کہ آپ کی حرکات آپ کے افعال یہ آپ کا ایک پورٹریٹ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ بندہ کیسا ہے. میں یہ بھی ساری شادی وغیرہ کے کھانے کی دعوتوں کے کھانے کی مثالیں چلی اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے افراد اس طرح کی تقریب کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں سلمان بھائی جب کھانا بچا ہوا بعد میں ٹیبلز پر نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو یہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تو صحیح کیا کیا, کتنا ضائع کر دیے, کتنا ضائع کر دیا. کس نے کیا بھائی؟ کوئی اور مخلوق تو نہیں آئی تھی, آپ ہی لوگ تھے. تو جس وقت یہ کھانا نکالا جا رہا ہے اس وقت بھی تو آپ یہی خیر خواہانہ جملے استعمال کر لیں. ہو سکتا ہے میزبان کی دل جوئی آپ کی وجہ سے ہو جائے, ورنہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحابہ کا انداز دیکھتے ہیں, حضور کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں یہ انداز بھی ملتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اس کی دعوت کرنی ہے اس کو کھانا کھلانا ہے تو اپنے گھر والوں سے کہا جاتا ہے کہ دیا بجھا دینا, روشنی کم کر دینا, چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھنا تو وہ روشنی بھی بجھا دینا. پھر اس میں بھی کیا کہ ایک واقعہ تو یہ ملا کہ جو دعوت جن کی گئی تھی جن کو اپنے گھر لے کر گئے تھے صحابی رسول ان کو کھلا دیا اور خود کھانے سے بچے رہے. کئی دعوتیں آپ کو وہ بھی ملیں گی اسلامی تاریخ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحابہ میں کہ دسترخوان لگایا گیا, کھانے والے آئے آ کر بیٹھے اور اٹھ گئے اور کسی نے بھی اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں میرا مسلمان بھائی بھوکا نہ رہے. اللہ اکبر. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ کہیں میں بھوکا نہ رہ جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حصے میں کوئی روٹی معاف کیجیے گا کچھ رہ نہ جائے یعنی کوئی چھوٹ نہ جائے. جتنی قسم کی ڈشز موجود ہیں جی سب میں سے کچھ نہ کچھ تو مجھے ملنا چاہیے. دیکھیں یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں نا بھی جتنا ہے اس سب کو میں تھوڑا کھاؤں
اس کی تو مذمت نہیں میرا خیال ہے، نہ بنتی ہے نہ کرنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے سب کچھ تھوڑا تھوڑا لے رہا ہے اگر اور طریقے سے اس کو کھا رہا ہے، لیکن یہ دیکھ لے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ اس کے ساتھ میچ بھی اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا کھا تو لے پھر بعد میں جو ہے وہ پیٹ خراب ہو میں جائے۔ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ بات کہ اس کا میچ بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر دوسرا اگر میں 10 ڈشز میں سے کچھ نہ کچھ لے رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈش سے ایک پلیٹ ہی بھروں، میں جتنا استعمال کروں گا اتنا بھی لے سکتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک برتن میں مختلف قسم کے کھانے ہوں تو پھر جو تعلیمات کے حضور کے مطابق ہے تو پھر دوسری جگہوں پر ہاتھ مارنے میں حرج نہیں، ورنہ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو اپنی ہی طرف سے کھایا جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ایک برتن میں بھی تو کئی طرح کا کھانا نکال سکتے ہیں، ہر ڈش کے لیے الگ ہی پلیٹ کو یوز کرنا اور اس کو بھی اتنا بھر لینا کہ آپ نے کھانا اس میں سے ایک ہی نوالا ہے، ایک ہی لقمہ لینا ہے اور بعد میں اس نے رکھا ہی رہنا ہے، پھر وہ دوسرے بھی جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں اس نے چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ کھا لوں، وہ ایک ہمارا مزاج بھی تو بنا ہوا، یہ تو اس کا جھوٹا ہے، یہ میں نہیں کھاؤں گا، اپنے لیے پھر اتنی ہی بڑی پلیٹ، کیونکہ اگر میں اس کی پلیٹ کے برابر میں اپنی رکھوں گا تو کہیں کسر شان نہ ہو کہ اس کی بھری ہو اور میری خالی ہو، تو میں اس سے بھی زیادہ بھر کر رہوں گا۔ جب اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آئیں گی تو دیکھ لیں کہ میرا پورٹریٹ کیا سامنے والے کی نظر میں آئے گا، میں اپنی تصویر کیسی پیش کر رہا ہوں، میں جس معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، ہمارا معاشرہ یہ نہیں تھا، ہمارے معاشرے کی تعلیم اور ہماری اسلامی تعلیم کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں روٹی کا لقمہ گرا ہوا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیتے ہیں اور ساتھ یہ سبق دیتے ہیں کہ عائشہ روٹی کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، کیونکہ یہ جس قوم سے پلٹی ہے پھر واپس نہیں آئی، جب بھاگی ہے تو پھر واپس نہیں آئی۔ ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان سے لقمہ اٹھانے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا جو برتن ہے جس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو مکمل صحیح طرح سے صاف کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ روایتوں میں آیا کہ جب برتن بندہ صاف کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم سے بچائے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے بچایا ہے۔ اور ہمارا کیا انداز ہے کہ ہم تو بالکل اس کو گندا کر کے چھوڑ رہے ہیں برتن کو، اور ایسا چھوڑ رہے ہیں کہ برتن بھی کیا دعا کرے، بلکہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ رزق بھی کہتا ہوگا میں کس کے پاس آیا۔ اللہ اکبر، یہ مبالغے کے طور پر بات جی بالکل بیان کی ہے خالد بھائی نے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کرے ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کال ہے ہمارے پاس موضوع سے متعلق، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی زبردست اور دلچسپ موضوع ہے مواد پرستی، اور سلمان بھی حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل ایک بڑی تعداد تو ایسی بھی ہے جو سلام بھی بغیر مفاد کے نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھی تھی میں نے، اور اس میں بڑے زبردست ایک بات لکھی تھی کہ برسوں سے ٹوٹے رشتے بھی 2 منٹ میں جڑ جاتے ہیں، بس اگلے کو آپ سے کوئی کام ہونا چاہیے، تو جیسے ہی کام ہوگا یکدم یعنی کہ رویہ انداز تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ اس حوالے سے بتائیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے جن کے بارے میں ہمیں تجربہ ہو کہ یہ سوائے مفاد کے ہم سے بات نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی استاد صاحب، معاف کر دینا چاہیے۔ اب اس نے اگر غلط کیا کہ اپنے مفاد کو ہی عزیز رکھا تو ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ جب بات کر رہے تھے نا کہ وہ بغیر مفاد کے سلام بھی نہیں کرتے، یا جب وہ 2 منٹ میں رشتہ جڑ سکتا ہے جبکہ اس کو کوئی کام پڑ جائے آپ سے، تو یہ ایک استاد تھے، تو ان سے ایک اسلام بھائی پڑھ کر گیا۔ اب وہ استاد اور شاگرد کا یہ ہوا کہ وہ ذرا کسی اچھے لیول پر آ گیا، کسی مجلس میں جناب اس کو اچھی ترکیب مل گئی، ذمہ داری مل گئی، تو ایک ہوتا ہے نا استاد شاگرد کا سلام اور پیار اور محبت، اور یہ یعنی وہ جب مجلس میں ذمہ دار بنا نا، تو ذمہ دار بننے کے بعد اس نے کبھی شو ہی نہیں ہونے دیا، نہ کبھی کوئی طریقے سے سلام لیا، نہ وہ بات کی کہ استاد صاحب آپ کی برکتیں ہیں، آپ نے ماشاءاللہ ہمیں پڑھایا، آج دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ وہی شاگرد اپنے اسی استاد سے مدینہ شریف میں ملتا ہے، اور استاد اس وقت کیا کر رہا تھا، وہ ٹافی ہوتی ہے نا اچھی والی ذرا، وہ کوئی اسلامی بھائی تھا تو اس کو دے رہا تھا۔ اب وہ شاگرد اس کو وہاں یاد آیا کہ میں اس کا شاگرد ہوں،
تو اس نے کہا جی مجھے بھی دیں. انہوں نے کہا میں تو یہ بچوں کے لیے دے رہا ہوں. وہ ہم بھی تو آپ کے بچے ہیں جناب, تو آپ سے پڑھا ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ استاد سوچے کہ یار اس نے وہاں تو سال ہا سال گزر گئے, کبھی چہرے پہ شناسائی کی رمک نہیں لایا, نہ آنکھوں میں شناسائی لایا کہ جناب ہم نے بھی آپ سے پڑھا ہوا ہے. یہاں اس کو یہ ٹافیاں دیکھ کے یاد آ گیا کہ میں نے آپ سے پڑھا ہوا ہے. تو وہی بات یہ کہ بعض اوقات مفاد پسندی ایسے لوگوں کو شو کر دیتی ہے, ورنہ ہوتا یہ کہ وہی استاد یہی سمجھتا رہا کہ یار اس کو توجہ نہیں ہوگی, یا یہ ضروری تو نہیں ہے نا بولنا. لیکن وہاں جب اس نے جتایا نا یہ کہ یہ ٹافی مجھے بھی دیں, ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں جناب, ہمارے بھی بچے ہیں. کہاں بچے جو بھی پاکستان میں ہیں, تو یہاں تو 2 ہی بچے ہیں آپ کے, وہ ایک آپ کی بہو ہے, وہ بہو بھی بن گئی, تو جناب چلو یہ 2 لے لو جی, جو 2 بچے ہمارے بھی ہیں تو 2 ان کے بھی دیں. تو اب استاد نے دے دیا, تو ایسوں کو دے دیں, تو آپ کا دینا انہیں شاید شرمندہ کر جائے اور وہ آئندہ کے لیے اس قسم کے رویے سے بچ جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ رشتے ناطے بنانا, تعلقات بنانا اور صلہ رحمی کے جو معاملات ہیں یہ اسی وقت بہتر ہوں گے جب آپ اپنے مفاد کو درمیان میں سے نکالیں گے. اگر آپ صلح بھی کرنا چاہ رہے ہیں کسی سے, تو صلح کے دوران بھی اگر آپ اپنے مفاد کو دیکھیں گے, نہیں جی ہمارا شملہ اوپر اونچا رہنا چاہیے, ہماری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے, اونچی رہنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, پھر صلح ہونا ذرا مشکل ہے. نہ تو اپنے مفاد کا خیال اگر نہ رکھیں تو کیا کریں, اپنے نقصان کرواتے ہیں اپنا, ہمارا نقصان ہو جائے, بھی جس کا دل کرے آئے نقصان کر جائے ہمارا بھی ٹھیک ہے. مفاد کی ضد ضرور ہے نقصان, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر آپ کا مفاد آپ خیال نہیں رکھ رہے تو کوئی اور رکھ لے گا یار. ابھی مثال دی نا کہ جو سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی کھانا کوئی پہنچا ہی دیتا ہے. تو جو شخص اب تپتی دھوپ میں کسی نے پانی تقسیم کیا اور وہ لوگ جناب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر, ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے یار اس رش میں داخل ہونا اب میری بس کی بات نہیں ہے. اب وہ ایک سائڈ پہ کھڑا وہ حسرت سے دیکھ رہا, اس کو کوئی لینے والا ہی آگے دے دے گا کہ جناب آپ یہ لے لیں یار آپ. تو یہ تو کئی تجربات ہوئے ہوں گے لوگوں کو. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھتے, کوئی آپ کا خیال رکھنے والا ادب تعلق کو پیدا کر دے گا, اس کے دل میں رحم ڈال دے گا. اگر نہیں بھی ڈالتا تو کم از کم آپ مفاد پسندی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو نقصان تو نہ پہنچائیں. ہم ابھی شاید صرف کھانے پہ فوکس کیا ہوا شادی کے, یہ بھی تھا ایک, لیکن ٹریفک کے اندر کیسے جو اب گاڑیاں چلاتے ہیں, بائکیں چلاتے ہیں, جب رش مل جائے نا کہ اور گاڑیاں آگے نہ رینگ رہی ہوں ایاز بھائی, تو میں بھلے پیچھے ہوں مجھے نظر نہ آ رہا ہو, تو میں کہتا ہوں آگے سینگ پھنسائے ہوں گے کسی نے. وہ سینگ پھنسانا میں کس کو کہتا ہوں کہ جب ایک گاڑی نے کہا کہ میں نکلوں, دوسرے نے کہا میں نکلوں, وہ ایسی جام ہوتی ہیں نہ اس کو راستہ ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور پیچھے ہٹنے کی جگہ بھی نہیں رہتی. اب وہ 2 سینگ پھنس جاتے ہیں, وہ سینگ ایسے پھنستے ہیں کہ ان کو چھڑائے کون. وہ میں نے استعارہ وہاں سے لیا, وہ 12 سنگا ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے سینگ دوڑتے دوڑتے کسی جھاڑی میں جب پھنسا لے تو بس پھر قابو آ گیا. سپیڈ بڑی تیز ہوتی اس کی دوڑنے کی, لیکن جب سینگ پھنستے ہیں نا اس کے, پھر کچھ نہیں کر سکتا. پھر جو جانور اس پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے وہ بڑے مزے سے اس کو کھا لیتا ہے. تو یہ سینگ پھنسانے والی قوم بھی ٹریفک میں ہوتی کہ میں نکل جاؤں. اب وہ میں نکلنے کے چکر میں جناب وہ کچھ سائڈ سے اس طرح سے اپنی گاڑی کو موو کرتے ہیں کہ بقیہ گاڑیاں بھی بلاک, اپنی گاڑی بھی بلاک. اچھا کچھ تو پھر ایسے بائکوں والے ہوتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ چڑھ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب فٹ پاتھ پہ چڑھنے کے لیے وہ رکتے ہیں, ایک تو ہے بھی رسکی, تو رکتے ہیں تو پچھلی گاڑیاں ظاہر رکیں گی, تو ٹریفک کی روانی تو متاثر ہوگی. اور ایسے مناظر بھی دیکھیں کہ فٹ پاتھ پہ چڑھے, اب چڑھنے کے جناب 10-12 فٹ کے بعد پھر ایک کھڈا آیا, اب وہ ناک گڑی پھر دوبارہ نیچے اتر رہے ہیں. تو ٹریفک کے اندر, جام کے اندر, اگر ٹریفک جام کا اصول ہے کہ آپ لین کے اندر آ جائیں, گاڑیوں کی جو لین بنی ہوئی ہے اگر سڑک سلامت ہے, اس پہ وائٹ اگر ریبن لگی ہوئی ہے تو فابہا, اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں لوگ. یہ تو دیکھا ہے کہ ریبن لگی ہوئی ہے, لوگ فالو نہیں کر رہے, وہ اپنے حساب سے لین بنائی ہوئی ہے انہوں نے. اگر وہ اس کے اوپر چلیں گے تو پھر ٹریفک چلتی رہتی. لیکن ہم تو وہ ہے نا کہ اصول پہ چلیں تو ہم مفاد پرست کیسے کہلائیں پھر. تو وہ لین کے اندر رہے آدمی, تو لین آگے بڑھے گی تو آپ کی گاڑی بھی آگے چلتی. اور اگر آپ نے گاڑی اندر تھوڑی سی جگہ ملی اور پھنسا دی تو بس پھر آپ بھی پھنسیں گے اور دوسرے بھی پھنسیں گے. تو مفاد پسندی ہمیشہ فائدہ کرے یہ ضروری نہیں ہے. کھانے میں تو شاید یہ بھاگ دوڑ کے آگے لے کے تو اپنا اچک کے کھا لے. ٹریفک وغیرہ کے معاملات کے اندر اچھا یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی پر ہوں, میں بائک پر ہوں,
पैदल गुजरने वाला जाना चाहिए, उसको ओवरहेड ब्रिज से जाना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं होते। अब पैदल चलने वाले ने रोड पे पाँव रख दिया, हमें पता है, लेकिन हमने गाड़ी की या बाइक की स्पीड कम करने की बजाय खबरदार मैं आ रहा हूँ ना, तुमने आगे नहीं आना, रोड पार नहीं करने दूंगा। वो बेचारा दरमियान में पहुंचा था, पांच उनके पीछे भाग जाता है कि यार ये बंदा मुझे कुचल देगा। तो ये अगर स्पीड ऐसा कर लें, रुक जाएं। ये मक्के मदीने में बड़ी प्यारी बात देखी कि आपने रोड पर पाँव रख दिया, आपके बच्चे हैं भले, गाड़ी वाला रुक जाएगा, और छोटी गाड़ी वाला नहीं, बड़ी वाली पर रुकेगा। यानी ऐसी गाड़ी है जिसको देख के खौफ आएगा, यार अगर इसने ऊपर चढ़ा दी ना तो अपना बचना कुछ नहीं। वो रुकेगा और बड़े ही प्यार से इशारा करें कि आप गुजर जाइए। इतना लुत्फ आया इस मामले से, मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा यार यहाँ तो बादशाही पैदल चलने वालों की है, और जब हम दूसरी जगह देखते हैं और जहाँ वहाँ से वापस आते हैं नए नए, तो उस वक्त आकर देखते हैं कि यार यहाँ तो ये मामला है, यहाँ तो बादशाही रोड पे चलने वालों की नहीं है, वो गाड़ी चलाने वालों की और बाइक चलाने वालों की। मजाल है कोई आगे से गुजर जाए। आपने मक्के मदीने में देखे होंगे ओवरहेड ब्रिज हैं ज़्यादा? नहीं। अंडर यानी नीचे से गुजरने के पैदल रास्ते हैं। आप किसी भी जगह से क्रॉस करें, गाड़ी वाला रुकेगा। जी बिल्कुल। एक नहीं, 10 गाड़ियां रुक जाएंगी जी। तो कितनी पुरलुत्फ बात है कि जो देखा तो मुझे भी मजा आया ना, आज मैं बयान भी कर रहा हूँ उसको। सही। तो काश कि हमारा ये जहन बन जाए कि पैदल गुजरने वालों। अच्छा, स्कूल के पास आप रफ ड्राइविंग नहीं कर सकते, वो लिखे होते हैं बाकायदा, बोर्ड लगे हो या लगा हो, उसूल है कि स्कूल के पास आप स्पीड में से नहीं जाएंगे। यहाँ तो सरब हाल ये है जी, यहाँ बच्चों के दिल दहल जाते हैं, वो हारन सुन सुन के, और ऐसी स्पीड के साथ जाते हैं कि स्कूल का कोई बच्चा अगर गलती से आगे आ जाए फिर जो हादसे होते हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। और मौजू के मुतालिक तो बात नहीं है, लेकिन एक इफादे की फ़ायदे की बात है कि यहाँ तो जहाँ लिखा होगा ना कि हारन बजाना मना है हॉस्पिटल, तो वहाँ हारन चेक करेंगे बजाएंगे। हाँ जी। और जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ थूकिए नहीं, वहाँ थूकेंगे। जहाँ लिखा हो कचरा ना डालें, वहाँ कचरा डालेंगे। यानी अजीब सी ये सूरत बन गई है यार। ना डाले में से ना हटा देंगे। जी हाँ, ना हटा देंगे, मत हटा देंगे, थूकिए। अल्लाह अल्लाह रहमत फरमाए। तो ये हमारे फायदे के लिए नहीं होने चाहिए, इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। अल्लाह के लिए सलीमत। मैसेज है, बड़ा प्यारा मैसेज है। ये कह रहे हैं कि असद अंकल आप इतने दिन क्यों एब्सेंट रहे? अगर स्कूल से एब्सेंट हो तो टीचर फ़ाइन जो है वो लेती है। सलमान अंकल आप असद भाई से फ़ाइन लें। किसी कम उम्र मुन्नी का जी गालिबन की फ़ाइन तो बेटा जो माली जुर्माना है ये तो दुरुस्त और जायज़ नहीं है हनाफ के नज़दीक। तो बहरहाल आज हमारे साथ में क्यों कहाँ गायब थे ये बता दें भाईजान। ये भी बताएं। और वो जो उसने मिसाल दी है कि फ़ाइन होता है, फ़ाइन तो खैर अब माली तो नहीं लेंगे हम, इसका फ़ाइन क्या होगा वो आप ही बताएं। जी इरशाद। एब्सेंट होने की सूरतें होती है ना, एक बगैर बताए होती है, एक बता के होते हैं। सही। जो बता के जाए तो उस पर फ़ाइन नहीं होता। फ़ाइन नहीं होता, इसलिए मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ। और ठीक है, हमारे छोटे भाई मोहम्मद तैयब रज़ा तारी, उनकी शादी खाना आबादी का सिलसिला था माशाअल्लाह, इसलिए गाँव गया जाने की तरकीब थी। मरहबा जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तैयब भाई को भी मौला खुशियाँ अता फरमाए। और एक कॉल है, अभी इसको शामिल करते हैं जी। निज़ाम अत्तारी पाक ओवैसी काबीना सहरा थर उमरकोट। माशाल्लाह मदनी चैनल के सिलसिले बहुत प्यारे हैं और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों के मदनी फूल भी बहुत अच्छे हैं। आज तो बहुत अनोखा ही सिलसिला है मुफाद परस्ती। वाकई ये देखा जाए तो बहुत आम हो चुकी है। इस हवाले से हमें मुफाद परस्ती से कैसे बचा जाए। और सलमान भाई के खिदमत में अर्ज है कि माशाल्लाह थर का सफ़र रहा, अब तो बारिश का सिलसिला हुआ है, थर में हरियाली हुई है। सलमान भाई और दीगर हमारे प्यारे प्यारे इस्लाम भाई कब तशरीफ लाएंगे सहरा थर के? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। थर की ज़िंदगी दो तरह की, वाकई ये मुझे वहाँ थर के इस्लामी भाइयों ने बताया था, एक बारिश के बगैर और एक बारिश के साथ। अच्छा, वो मुझे ये भी बताया था थर 4 किस्म का सहरा जो हमारा थर है डेजर्ट, ये 4 किस्म का है। हम तो एक ही देख कर आए, वहाँ कुछ वक्त गुजार के आए हैं। चलें, बहरहाल आपने जो है फरमाया है तो इसको थोड़ा गौर करते हैं, इंशाअल्लाह वो सिलसिला कार बनाते हैं। अल्लाह करे आना नसीब हो। मफाद परस्ती से सरब कैसे बचा जाए? इसमें इस्लामी तालीमात, खैर खाही
کا درس دیتی ہیں، ایثار کا درس۔ ایثار یہ ہے کہ ایثار میں تو اپنی ضرورت کی چیز اپنے آپ سے روک کر اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دینا۔ جی اب مجھے حاجت ہے کہ میں پانی کا گلاس پیوں، ٹھنڈا پیوں، لیکن گلاس ایک ہی ہے، تو میں اگر اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دوں گا تو یہ اسلامی تعلیمات پر عمل ہوگا، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مناظر ایک جنگ میں دکھائی دیے تھے، غزوہ تھا، اس میں صحابی تھے، ان کو پانی پیش کیا گیا، انہوں نے کہا میرے فلاں بھائی کو پلاؤ، انہوں نے کہا میرے فلاں بھائی کو پلاؤ، اور جب ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ اب واپس پلانے والا دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پھر پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب وہ کیسی کیفیت ہوگی، کتنی پیاس کا عالم ہوتا ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی انسان جو ہے ایثار کا مظاہرہ، تو مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے، اس کے الٹ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مفاد پسندی کو ترک کر کے ایثار کے چھوٹے چھوٹے معاملات شروع کر دیں، اگر گھر کے اندر ہی، کہ روٹی ایک تازہ بنی ہوئی ہے اور ایک تھوڑی پہلے کی بنی ہوئی ہے، آپ وہ جو تازہ بنی ہوئی روٹی ہے نا، وہ اپنے بھائی کو یا کسی بہن کو کھلا دیں، اور وہ جو پہلے کی روٹی وہ خود کھا لیں۔ اس سے آپ کی عادت بنے گی، بٹن دباتے ہی چینجنگ انسان کی طبیعت میں، انسان کے رویوں میں، انسان کی عادت میں نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو مفاد پسندی کی عادت بھی ایک دم سے ابھر کے نہیں آ گئی، یہ آپ سے بچپن سے ہی شامل ہوتی ہے، بچوں کے اندر ہوتا ہے یہ کہ مجھے مل جائے، میں سائیکل جھول لوں، اس کو نہیں دینا۔ بلکہ ایسے ہوتے ہیں کہ سائیکل جھولا خود، وہ 3 پہیوں والا ہوتا ہے، ٹرائی سائیکل، بچہ سائیکل جسے کہتے ہیں، اب وہ چلانے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں واش روم یا میں سونے لگا ہوں تو یہ میں چھپا دوں تاکہ وہ دوسرا بچہ ہے اس کو نہ جھولے۔ یہ بچوں کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب وہ بچے ہیں وہ شو کر دیتے ہیں فوراً، بچوں اور بڑوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مفاد پسندی کا مظاہرہ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مفاد پسندی کو چھپاتے نہیں ہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان بچگانہ عادتوں کو تبدیل کرے۔ یہاں ہو کیا رہا ہے، بڑی باریک بات ہے یہ، وہ یہ رہا ہے کہ ہم ان بچگانہ عادتوں کو بجائے تبدیل کرنے کے چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ ہنر آ جاتا ہے کہ بچے نے بھی لالچ کیا، لالچ ہم نے بھی کیا، اس نے اپنا لالچ شو کر دیا، ہم نے اپنا لالچ دل میں چھپا لیا۔ مفاد پسندی وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ شو ہو گیا کیونکہ بچہ چھپانا نہیں جانتا، ہم بڑے ہو گئے، ہم چھپانا جانتے ہیں۔ یہ چھپانا کی کوشش کرنے کے بجائے اگر ہم تبدیل کرنے پر آ جائیں تو ہماری ذات میں، ہمارے کردار میں وہ تبدیلیاں آئیں گی جو اسلام چاہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ان کو اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل مفاد پسندی سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اور ایسا صحبت بھی اپنائیں ایسا کہ جو اپنے مفاد کو عزیز نہ رکھتے ہوں، اپنی بوٹی اجازت شرعی ہو تو وہ آپ کے تھال میں ڈال دیں، آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں۔ اگر بریانی کھا رہے ہیں اور تھال ہے اور بوٹی اس کی طرف سمک آئی ہیں، ساری سمٹ آئی ہیں، اور ڈالنے والے نے ایسے ڈالیں کہ ایک کونے پر ہوگی، تو اب دوسرے سے وہ چاول ہیں، صرف بوٹیاں ساری اس کے پاس ہیں، اس نے کہا لو جی اب تو میرے پاس آ گئی، تو یہ تو دوسری طرف ہاتھ مار نہیں سکتے تو میں ہی کھاؤں گا۔ تو وہ دیکھنے والے کچھ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یار رب، اگر یہ ادھر رکھنا شروع کر دے کہ آپ لیجئے یا سینٹر میں واپس کر دے، اب اس کا انر شو ہو جائے گا کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ نے صرف، اور یہاں تو کھانے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے استاد ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ جو تھال میں بوٹیاں جو ایک سائڈ پر ہوتی ہیں نا ان کو درمیان میں بھی لے آتے ہیں، تو طریقے بڑے ہیں۔ برلحان جی یہ آپ کو وہ جس کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہت تھال پکڑتے ہوں گے، مطلب بندہ تھال پکڑتے ہوں گے اور اس کو ایسے ماہرانہ طریقے سے ہلاتے ہوں گے ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کچھ بھی، تو وہ یوں گھمایا اور گھمانا انہیں آتا ہوگا۔ جی گھماتے نہیں ہیں، وہ طریقے سے کرتے ہیں معاملہ، چاول ٹھنڈے کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ٹمپریچر نارمل ہو تو اسی میں، ہاں جی اسی میں جو ہے وہ نظام پورا سیدھا ہو جاتا ہے۔ چلیں بہرحال کال شامل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایثار کی دولت عطائے، اللہ کریم ہمیں ایثار کی دولت عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے، اللہ کی پناہ۔ جی
محمد سجاد اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع آپ لے کر آئے ہیں مفاد پرستی کا۔ یہ ایک بڑا ہی سبق آموز موضوع ہے کہ اگر اس طرح اس پروگرام کو سنا جائے اور آپ لوگوں کے جو مبارک موتی ہیں اگر ان کو غور سے سنا جائے جو آج کے موضوع میں آپ دیں گے تو انشاءاللہ جو مفاد پرستی سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں پھر گھر ٹوٹتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے بچت ہوگی۔ اور یہ مفاد پرستی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر پیدا ہو جائے تو جس کے اندر ہے تو دوسروں کے دل میں بھی اس کے لیے ایک نفرت سی اجاگر ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو ہمارے امیر اہل سنت کی ذات ایک ہمارے لیے نمونہ ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ جو بھی تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ جو ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں کہیں دور دور تک ان کے اندر مفاد پرستی نظر تک نہیں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں بھی برکتیں دے، اللہ ان کو صحت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور آپ لوگوں کے بھی علم و عمل میں اللہ برکتیں دے اور اس دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونی ستاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج مدنی چینل پر کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے میں اسد مدنی کی آمد ہے اور آپ سے عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ مرحبا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ میرا نام سید سیف الدین شعیب اتاری ہے، میں کرناٹک ہند ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی آپ کا سلسلہ تو مرحبا خوش آمدید اپنی برکتوں لٹا رہا ہے۔ اسد بھائی کی بہت دنوں بعد اس کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے سلسلے میں آمد ہوئی ہے۔ اسد بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے مدینے کا کلام سنا دیجئے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پیارے انداز سے اس کلام کو لکھا ہے۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہاں صاحب آئے تو عوام کے کلام ہی سنتے رہے ماشاءاللہ، طرز بھی آپ کی فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ، چلے جی کچھ کہہ دیں ان کو، خوش ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھا دونوں نے، مرحبا، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ چلیے جی۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اسد بھائی سے گزارش ہے کہ یہ سندھی کلام سنا دیں کہ جو مصطفیٰ پاک پجرو لکھن میں جیے گل گلابیاں سونو گلن میں۔ یہ پڑھا میرے خیال سے آپ نے عید والے دن پڑھائی ہے؟ چلیں جی، سبحان اللہ۔ مجھے اس سے یاد آ گیا تھر کے سفر میں صاحب رات میں ہمارا قیام تھا، قیام تو نہیں تھا، تھوڑا اسٹے ہی تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں ایک عاشق رسول نے ایک کلام سنایا تھا۔ آئے ہائے کیا سوز تھا، کیا ذوق تھا آواز کے اندر، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مجھے وہ بھی کلام یاد آ گیا۔ تو سندھی سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ نصیب فرمائے حضور کی محبت کا فیضان۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں۔ اور جی محمد جاوید اشرفی اتاری ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمارے بہت ہی پیارے قاری صاحب تشریف فرما ہے، تو الحمدللہ ان سے مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ چلیں جی، مرحبا جی۔ محمد ریاض چشتی ہند پالیتانہ گجرات سے۔ ماشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے میں قاری اسد مدنی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ برائے کرم یہ کلام سنا دے امام جامی کا تنم فرسود جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ۔ مرحبا، سبحان اللہ جی۔ مرزا کھانیوال سے اسد بھائی کی آمد مرحبا۔ اسد بھائی تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو، مجھے یہ نعت سنا دے۔ طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور۔ چلیں جی، مرحبا جی۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا زبردست
सिलसिला है और आज का मौजू भी बड़ा अच्छा लिया आपने। अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला आपको खूब ढेर ढेर बरकतें अता फरमाए। असद भाई से ये अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दें, सोए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते। ठीक है जी, मरहबा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैसेजेस भी हैं। तारी फैमिली है जी नारोवाल से, इनका कहना है मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, इज़्ज़े तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ये कलाम सुनना है। तनवीर भाई हैं मंडी बहाउद्दीन से, और निकियाल कश्मीर, अल्लाह अल्लाह, हमज़ा तारी भाई हैं और मदीना आने वाला है, ये कलाम सुना दें। मरहबा, मदीना मदीना। निकियाल भी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हुआ है, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ है, और वाकई ज़बरदस्त माशाल्लाह एक इलाका भी है, मदनी कामों की भी एक बहार है, ज़बरदस्त फ़ैज़ान मदीना। पाकिस्तान के खूबसूरत जो फ़ैज़ान मदीना है ना जी, उनमें से एक खूबसूरत तरीन फ़ैज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मोहम्मदी काबिनात कश्मीर में जो है वो फ़तेहपुर निकियाल के करीबी इलाका है, वहाँ पर है। आप जाएँ उस्ताद साहब, ज़ियारत करें, माशाल्लाह करोड़ों रुपया इस टाइम भाइयों ने उस पर लगाया भी है। सिर्फ मेरे पे लगा दिए, लेके नहीं जाएंगे आप। अल्लाह अकबर। चले जी, अल्लाह करे कोई सिलसिला ऐसा हो कि आपके साथ सफ़र की सारत मिले, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा जी। फ़ैज़ान मदीना देख के दिल खुश हो जाएगा उस्ताद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो हमने तो सिलसिले भी किए हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके करीब करीब भी कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं। चलें बहरहाल, बुज़ुर्गों का एक मज़ार भी है वहाँ पे, उनकी भी क्या शान है, सुभान अल्लाह। चलें बहरहाल मैसेज और शामिल करते हैं जी। ये कह रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ आपके मैसेज देख के कि हम कोई 1 घंटे का सिलसिला कोई ऐसा भी रखें, जिन दिनों में हमारा सिलसिला नहीं है लाइव बुध जुमेरात, कि उसमें भी एक लाइव सिलसिला हो, असद भाई हों और नाजरीन जो है वो फरमाइश कर रहे हों और कलाम सुनाए जा रहे हों, कुछ इसका भी कोई सिलसिला करें हम। चलें मजलिस से अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं जी। अब असद भाई कौन सी फरमाइशें पूरी करेंगे ये तो यही जानते हैं, और कितनी देर के लिए करेंगे तो ये भी एक बात है और एक राज है। चले, राज तो आश्कार हो ही जाएगा थोड़ी देर में। ये कह रहे हैं कि जी हमें कलाम सुनना है कि जो आप शौक़ से पढ़ते हैं। चलें जी, ये भी एक मैसेज है, ठीक है। ये कह रहे हैं, या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, कलाम सुनना है। अल्लाह अल्लाह। गुजरांवाला से मैसेज है ज़ुहैब भाई का, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई आपके मैसेज के लिए भी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कह रहे हैं अमीर अहले सुन्नत की मनक़बत भी सुनाइएगा, और ठीक है मरहबा। और भी काफ़ी सारे मैसेज हैं असद भाई, कुछ कलाम शामिल करें फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद जी। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। हुई उम्मीद बाराबर, मदीना आने वाला है। झुका लो अब अदब से सर, झुका लो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। ठहर जा रूह मुज़तर तू, निकल जाना मदीने में। ठहर जा
ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے انشاءاللہ میرا مدنی منا بہت اس نے آپ کا یہ کلام بہت دفعہ سنا ہے، بہت دفعہ سنا ہے اور ساتھ پڑھتا بھی ہے ماشاءاللہ. آج کل وہ جو پڑھا ہے نا آپ نے، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، آج کل وہ کلام بڑا سن رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ ہمارے بچوں کو بھی عاشق رسول بنائے. مرحبا جی. مدینہ 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 مدت سے میرے دل میں ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو 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 حاجیوں کے بن رہے گے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو
مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 اللہ 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 ایک فرمائش آ رہی ہے جی سنائی دیں اس کے بھی اشعار سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ گئے یہ وہ روزہ گئے جہاں دل نہیں توڑے جاتے واللہ واللہ یہ وہ روزہ گئے یہ وہ روزہ گئے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ گئے یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے یہ وہ روزہ گئے اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو جاتے یہ وہ روزہ گئے جہاں دل
نہیں توڑے جاتے صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ابھی دو قسم کے ہیں عاشقان رسول. جی ایک تو وہ کہ جن کو ظاہری اسباب بن چکے، ویزا لگ چکا، حج کی فلائٹ کی تاریخ آ چکی، اور ایک وہ بیچارے کہ جو اسباب نہیں اور تڑپتے ہیں. تو جو جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ان مان میں آج کا جو لفظ ہے وہ مفاد یا فائدہ تو پا لیا، لیکن وہ اپنے دیگر بھائیوں کو بھولے نہیں. اللہ ان کے لیے دعائیں کرتے صدقے جا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کرے. مفاد پسند میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے، اس کو ملے نہ ملے، لیکن یہ ایسا مفاد ہے، یہ ایسا فائدہ ہے، یہ ایسا بینیفٹ ہے کہ جس کو ملا وہ دوسرے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی نصیب کر. تو یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حسن ہے. خوش نصیب ہے وہ جو یہ دعائیں پا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے. اور ذوق والی شوق والی باتیں ہیں، اور محفل مدینہ میں شرکت کی بھرپور نیت پکی رکھیں. میری بھی شرکت کی نیت ہے انشاءاللہ. آپ بھی باب المدینہ والے بالخصوص یہاں آ کر کے، اور نگران شورا نے کل رات کو لبیک سلسلے میں کہا ہے کہ حاجیوں کو تو آ ہی جانا چاہیے. یہ کیسی بات ہے، زبردست بات ہے. تو چلے بھارت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کب ہے جی محفل؟ یہ ہے جی انشاءاللہ 19 جولائی جمعرات، بروز جمعرات انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بعد انشاءاللہ اس سلسلہ فاصلہ وغیرہ نہ آ سکے مدنی چینل پہ دیکھ سکتے، مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ ٹیلی کاسٹ ہوگی. اسلامی بہنیں ظاہر سی بات ہے دیکھیں گے جی انشاءاللہ گھر پہ. یہ وہی بات ہے کہ یہ تو ذوق جب ملے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. نگران شورا نے جو الفاظ کیے ہیں نا جی، اور پھر امیر سنت کی جلوہ گری اور امیر سنت کا جو انداز، پھر امیر سنت کے ساتھ جو محفل نعت ہو، محفل مدینہ ہو، کیا بات ہے. مدینہ مدینہ نگران شورا کے جو الفاظ تھے نا جی، وہ الفاظ یہ تھے کہ تاریخی انشاءاللہ محفل مدینہ ہوگی. اللہ اکبر. یہ الفاظ ایک کیفیت کے غماز ہیں. چلیں بھارت، ابھی نکیال کا نام لیا ہم نے، تو الحمدللہ آج ہمارا ایک زبردست مدنی چینل کا سلسلہ ہوتا ہے رکن شورا عبدالحبیب اتاری زیدہ مجدہو ماشاءاللہ ان کا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ. اس میں بھی آج کوئی نکیال کی ہی بات کریں گے. تو یہ کیا ہے، آئیے ایک مدنی گلدستہ چھوٹا سا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ. سلسلہ مدنی سفر نامہ میں اس منگل کو آپ ملاحظہ کر سکیں گے کشمیر کے مشہور شہر نکیال، ڈڈیال، کوٹلی اور میرپور کا سفر. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. ضرور دیکھیے سلسلہ مدنی سفر نامہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی کے ساتھ. میری جھولی بھر دے. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیں. آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ نکیال کے کچھ علاقوں کا نظارہ جو اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گا. اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی بڑی محنت سے اور کام کر رہے ہیں. وہاں صرف جامع المدینہ بھی ہے اس فیضان مدینہ کے اندر، تقریباً 4 منزلہ ہے، شاید 4 یا 5 منزلہ ہے. واقعی بڑی زبردست عمارت ہے. میرے تو تصور میں وہ آ رہی ہے. جامع المدینہ بھی ہے، مدرسہ المدینہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے. جی لے کے کب جائیں گے؟ دیکھ کے کب جاؤں گا. آپ تو حضور ابھی چھٹیاں گزار کے آئے ہیں، تو آپ تو تھوڑا جو ہے نا وہ ناظرین کو جو ہے وہ محظوظ کریں اپنے کلام سے. ہم انشاءاللہ سوچتے ہیں کب جانا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ چلیں امام جائیں گے تو کوئی ایسا سلسلہ بنا نا جی، پورا مطلب سلسلہ ہی ادھر سے لائیو ہو رہا براہ راست. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ ریکارڈڈ کیا ہے براہ راست، ہم نہیں کر پائے. نیت تھی ہماری
لیکن چلیں اللہ خیر کرے گا تو براہ راست بھی کریں گے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفاد پرستی آج کے سلسلے کا عنوان ہے، اس پر مدنی پھول ہو رہے ہیں، بیان آگے مزید بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستے کو شامل کرتے ہیں۔ آج کی بات آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس کے سیگمنٹ آج کی بات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت پیارے اور کامل ولی حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اقوال، کچھ ان کی نصیحتیں پہنچائیں گے۔ یقیناً یہ نصیحتیں ہمارے لیے بڑی مفید ہیں، ان پر عمل کرنا دین اور آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بہت مفید ہے۔ آئیے ان کو سماعت کیجئے اور عمل کی نیت کیجئے۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس فانی دنیا میں چیونٹیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ گرمیوں میں اپنے لیے دانے وغیرہ بلوں میں جمع کر لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیاں جب آتی ہیں تو چونٹیاں اپنے بلوں کو دانوں وغیرہ سے بھرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ سردیوں میں انہیں خوراک کے لیے ٹھنڈ میں باہر نہ نکلنا پڑے اور آرام سے جمع کی ہوئی خوراک کو کھاتی رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے ایک چونٹی اپنے بل سے باہر نکلی۔ اس نے دانہ لیا اور دوبارہ بل کی طرف منہ میں دانہ دبا کر جانے لگی۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے دانے سمیت اس چونٹی کو نگل لیا، کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب نہ تو وہ چیز باقی رہی جسے وہ چونٹی جمع کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ چونٹی باقی رہی کہ اپنی جمع کی ہوئی چیز کو کھا لیتی۔ سیدنا محمد بن نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا مسکن یعنی رہائش قبر ہو اور گزرگاہ پل صراط ہو اور میدان حشر اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جہاں اس سے حساب لیا جائے گا اور اللہ اس سے حساب لینے والا ہو۔ پھر اس شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں حساب کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میرا ٹھکانہ ہوگی۔ ہائے افسوس، حسرت، ایسے بندے کا غم کتنا طویل ہوگا اور اس کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے، اس وقت رونا تو ہوگا لیکن تسلی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت خوف و دہشت تو طاری ہوگی لیکن امن دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آپ مجھ سے بار بار یہی فرماتے رہے، ذرا اپنی حالت پر غور کر، اس دن تیرا کیا حال ہوگا، ذرا اپنی قبر کے بارے میں سوچ، اس میں تیرے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے۔ دنیا داروں سے تعلقات کم کر دے اور کبھی بھی اس بات کو پسند نہ کر کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور اپنے اعمال پر لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ کر۔ دنیاوی نام و نمود نہ چاہ، عزت والا وہی ہے جو رب کے ہاں معزز ہے اور جو اللہ کے ہاں ذلیل ہے۔ بظاہر وہ دنیا میں کتنا ہی معزز ہو، حقیقت میں وہ ذلیل ہے۔ آپ نے سنا اللہ کے ولی نے کس طرح حکمت بھرے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ واقعی فکر آخرت جس کو نصیب ہو جائے وہ نیکیوں میں لگ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ انقریب میری سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہے اور مجھے قبر میں پہنچایا جائے گا، مجھے وہاں سوال جواب کرنے پڑیں گے، قیامت کے دن مجھے حشر کے میدان میں پوچھ گچھ کی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر میں آزمائش میں مبتلا ہوا تو پھر میں کیا کروں گا۔ اس طرح کی سوچ، فکر آخرت کی سوچ انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو اپنے پیش نظر رکھیں، اپنی آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اچھے کاموں میں کمر بستہ ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و درود کی عادت اختیار کریں، اچھے اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیں، اپنی اخلاقی تربیت کو بہتر کریں، حسن معاشرت میں اپنا کردار ادا کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ان تمام آپشنز کے اوپر ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں آخرت کی سوچ دیتا ہے، ہمیں آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ ہم اس پیارے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بقیہ سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ سر یہ نکیال میں جو ہم نے سلسلے کیے تھے یہ حاجی وقار المدینہ انہی کے ساتھ کیے تھے، اور کیا زبردست شخصیت ہیں حاجی وقار صاحب بھی، بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان دنوں میں الحمدللہ۔ ان کی کمال ہے جی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسد بھائی ان کا ایک ایسا وصف عظیم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جامعہ المدینہ کی انیشیل سٹیجز تھیں، اولا ثانیہ میں دیکھتے تھے، مرکزی مجلس شورا الحمدللہ بن چکی تھی، اور نگران شورا ہی اس وقت نگران شورا تھے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے تھے۔ میں جب آیا تو نگران شورا تھے، یعنی حاجی عمران صاحب یہ نگران شورا تھے۔ تو حاجی وقار صاحب یعنی جب مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوا کرتا تھا تو اسلامی بھائی اراکین شورا کے ساتھ مطلب محبت والا انداز اختیار کرتے تھے، دستبوسی کرتے تھے۔ حاجی وقار صاحب کا جو ایک انداز دیکھا ہے نا، بڑا پیارا انداز دیکھا ہے۔ آپ اسلامی میں چل بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اچھا اب ان مکتب میں جانا ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی شخصیت ہے کہ آپ بات کریں تو آپ کا جی چاہے کہ بات کرتے ہی رہیں، ساتھ بیٹھیں تو جی چاہے گا ساتھ بیٹھے ہی رہیں۔ امیر اہل سنت کا فیضان ہے ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہاں حاجی غفور صاحب کا بھی جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ حاجی غفور صاحب کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی ذمہ داری تھی، تو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے جو درجے کے اسلامی بھائی جو ڈیرہ اسماعیل خان یا اس طرح خیبر پختونخوا کی طرف سے ذمہ داری خیبر پختونخوا کی تھی حاجی غفور صاحب کے پاس، تو رکن شورا نے جب آنا تو خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کو، جامعہ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو خصوصی طور پہ نوازنا، ان کو کھانا کھلانا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا، ساتھ بیٹھنا، اللہ اللہ محبتوں کے مطلب کیا زبردست یہ انداز دیکھے ہیں، اور یہ امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے ماشاءاللہ کی جھلکیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آج آپ بیان بھی سنیں گے 10:10 پر براہ راست انشاءاللہ بیان ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری دامت قدم القدسیہ کا انشاءاللہ انبیاء علیہم السلام کے وارث یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ بیان سنیں گے تو وہ یہیں سے جو ہے وہ ریلے ہوگا، تو اس کی تیاری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں، ایاز بھی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر سات اسلام پہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، ابھی آپ نے بات کیا اراکین شورا کی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کی، دیکھیے یہ بھی تو ایک مفاد ہے نا، کیسا مفاد ہے کہ اپنی اصلاح کی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس عظیم مقصد کو لے کر الحمدللہ اراکین شورا، ہمارے ذمہ داران الحمدللہ مبلغین اس مقصد کو لے کر چلیں تو الحمدللہ دیکھیے کہ کیسا یہ دلجوئی کا انداز، یہ محبتوں کا انداز، یہ شفقتوں کا انداز، یہ مسکراہٹوں کا انداز، یہ ساری چیزوں کو بکھیرنا الحمدللہ یہ بھی یہ خیر خواہی کا جذبہ پیچھے موجود ہے کہ جو ایک مفاد پرستی کو ختم کرتا ہے کہ صرف ہمیں اپنی نجات، اپنی بہتری کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے، دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی دل میں رکھنا ہے۔ تو اگر یہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے، تو اگر یہ جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے تو دیکھیے ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، اس سے ہم آگے بڑھ کر کتنے مسلمانوں کو فیض یاب کر سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں، آج جیسے ان کالر نے کہا بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ سامنے دکھتے ہیں تو لگتا ہے یار ضرور کوئی کام ہوگا جبھی آج یہ شخص ہمارے پاس آیا ہے۔ تو یہ سوچ، یہ فکریں ہمیں ختم کرنی ہے۔ کیسے ختم ہوگی؟ جب خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی نصیب ہوگی۔ اور ایک پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس کا نہ ہونا، احساس اور فکر کا نہ ہونا، یہ بھی مفاد پرستی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم احساس پیدا کریں، گرد و پیش کے جو لوگ ہیں، گرد و پیش میں جو ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں، ان کی جو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا احساس اگر دل میں پیدا کریں تو یہ بھی ایک یقیناً وہ چیز ہے کہ جو ہمیں مفاد پرستی سے نکال کر خیر خواہی مسلمین کی طرف لے جاتی ہے۔ تو خیر خواہی کا جذبہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو خیر خواہی کا جذبہ دل میں پیدا کیجئے، انشاءاللہ مفاد پرستی سے جان چھوٹے گی اور ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں گے، ان کی فکر کرنے والے بنیں گے، ان کی معاملات کو حل کرنے والے بنیں گے، ان کی مشکلات کو دور کرنے والے بنیں گے، تو انشاءاللہ اپنی
قلب کے اندر بھی سکون محسوس کریں گے، اپنی عملی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ ہم راحت پائیں گے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور فرما دے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور فرمائے گا۔ تو یہ کتنا پیارا سبق حدیث پاک کے اندر الحمدللہ ہمیں دیا گیا۔ تو خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیجیے، انشاءاللہ مفاد پرستی سے جان چھوٹے گی، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ جذبہ عام ہوگا، یہ سلسلہ عام ہوگا، تو خود غرضی سے ہم نکل کر انشاءاللہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات سلسلے کی استاد صاحب، یہ کہ دوسروں کو راحتیں اور آسانیاں فراہم کریں گے، رب تعالیٰ اس کے بدلے آپ کی زندگی میں راحتیں اور آسانیاں پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مدنی پھول پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، یہ باتیں سیکھتے رہیں گے، امیر اہل سنت کے ملفوظات مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلا الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ ہاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سن لے کلا کہہ